السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ رمضان المبارک کے مبارک ایام اپنی آب و تاب کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہماری زندگیوں میں گویا ایک ایک دن میں کمی آ رہی ہے اور لمحات کم ہو رہے ہیں، تو اب انسان کس طرح اپنی زندگی کو قیمتی بنا سکتا ہے؟ تو رمضان المبارک میں اگر یہ 2 اشرے انسان کے دنیاوی کاموں میں گزر گئے، مصروفیات میں گزر گئے، تو کم از کم آخری اشرے میں آپ کوشش فرمائیں کہ آپ اعتکاف کا اہتمام فرمائیں، جو کہ ایک تو آپ کو سنت کا جو ہے وہ ثواب ملے گا، اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا تو اسے جو ہے 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا۔ من احیا سنتی عند فساد امتی، تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک سنت جو ہے اس کا احیا بھی ہے، ایک تو یہ ثواب ہو گیا، اور دوسرا یہ جو اعتکاف ہے یہ 10 دن کا اعتکاف ہے، اور آپ کے اور جہنم کے درمیان گویا 30 خندقیں 30 خندقیں وہ آڑ بن جائیں گی، اور ان کی مقدار جو ہے ایک خندق کی مقدار اتنی ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ گویا اس فاصلے کو آپ 30 گنا کر لیں یا رمضان المبارک میں 90 گنا اس کو کر لیں، تو وہ تو ایک عام اعتکاف کے بارے میں ہے جس میں خندقیں جو ہے وہ آڑ بنتی ہیں، تو اگر اس کو 3 گنا اعمال کا ثواب بڑھایا جائے تو 90 خندقیں جو ہے وہ اس رمضان المبارک کے اعتکاف کے بدلے میں گویا انسان اتنا دور ہو گیا جہنم سے، جیسے یہ زمین و آسمان کے درمیان خلا ہے، اس کو آپ جو ہے 90 حصوں میں تقسیم کریں، انسان کہاں اور جہنم کہاں۔ یہ بہت بڑے فضائل پر مبنی جو ہے یہ اشرہ جو ہے آپ کے سامنے آ رہا ہے، تیسرا اشرہ، اور پھر اس میں آپ یہ چیز رکھیں، تیسری فضیلت اس کی یہ سمجھیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو اعتکاف ہے آخری اشرے کا، مکمل 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس آدمی نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی اور ان کے درمیان کسی سے بات نہیں کی، 2 حج اور 2 عمرے اس کے مقبول ان کو ثواب دیا جاتا ہے، اس کو نماز اوابین بھی کہتے ہیں۔ 20 تک آپ پڑھ سکتے ہیں، 20 رکعت تک، لیکن کم سے کم 6 رکعت ہے، جس نے اس کا اہتمام کیا 2 حج 2 عمرے۔ تیسری روایت جو ہے سورہ حامیم سجدہ، جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان اس سورت کی تلاوت کی تو اسے بھی 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ تو اس کے فضائل میں یہ بھی آپ دیکھ لیں، 2 حج اور 2 عمرے ہیں، اور پھر تیسری فضیلت یہ ہے کہ 10 دن جو ہے انسان بالکل الگ تھلگ رہتا ہے دنیا سے، تو انسان کو ایک تو اپنی زندگی کے تبدیل کرنے کا ایک موقع ملتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کے بہت سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ مثلا بعض انسان ہیں وہ مالی مشکلات کا شکار ہیں اور انہیں مالی اعتبار سے پریشانی ہے، بعض ہیں جن کی اولاد رہے راست پر نہیں ہے، بعض ہیں جو پورا سال بیچارے کسی مرض میں، پریشانی میں، بیماریوں میں اور طرح طرح کے مسائل میں مبتلا رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ مہینہ خصوصاً یہ آخری اشرہ جو ہے یہ ان کے لیے ایک چانس ہے کہ اس میں اگر وہ اعتکاف فرمائیں اور 10 دن میں دعا فرمائیں، اور معتکف کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے نزدیک، تو کتنی فضیلت ہے کہ ہم اگر ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو پابند فرما لیں، مسجد کے اندر اعتکاف ہی بیٹھنا ہے، اور 10 دن میں ہم باہر رہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ویسے انسان کی خواہشات ہیں، تو یہ مہینہ ہے ہی خواہشات کو دبانے کا نام، جو رمضان المبارک میں بھی اپنے خواہشات کو نہ دبا سکے تو پھر اس نے رمضان المبارک کے فضائل میں سے کس قدر جو ہے وہ حصول اور رحمت البرکتوں کا حصول کیا، تو وہ ہر شخص جانتا ہے۔ تو ہم نے اپنی خواہشات کو دبا کے کوشش کرنی ہے کہ آخری اشرے کا اعتکاف فرمائیں، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور پھر ہر رات میں ہم کوشش کریں کہ ہم صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، اس کے فضائل آپ کے سامنے رکھ دیے کہ یہ تحفہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا بخشش ہے، مغفرت ہے، رحمت ہے، اور سمندر کی جاگ، زمین و آسمان اور اس طرح انسانوں کی تعداد کے برابر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے جس کے اتنے بڑے فضائل ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیے۔ تو باقی یہ جو نماز ہے، نماز جنت کے قریب کرنے والی، مصائب کو دور کرنے والی، پریشانیاں دور کرنے والی، تو ہم جو ہے پریشانی ہر کسی کو بتاتے ہیں، پریشانی کہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، دوست احباب کو بھی بتاتے ہیں، عزیز اقربا کو بھی بتاتے ہیں، بوجھ ہلکا کرنے کے لیے۔ کاش کہ ہم یہی پریشانی اللہ کو بتائیں اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، تو دنیا والے سن کے تو شاید کوئی آپ کی پریشانی کے اوپر خوش ہوگا، کوئی آپ کا مداوا اور دردمند بن جائے گا، لیکن اللہ رب العزت وہ ہیں جو پریشانی کو سن کے پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں اور ان کا حل نصیب فرما دیتے ہیں۔
تو اس لیے ہمیں سب سے پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے مصائب، آلام، تکالیف، پریشانیاں یہ ہم اللہ کے سامنے رکھیں اور ان میں دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جائیں 10 دن کے لیے۔ اپنے آپ کو مسجد میں پابند فرمائیں اور عورتیں جو ہے وہ کوشش فرمائیں کہ گھروں کے اندر اعتکاف کا اہتمام ہو، اور پھر اس کے بہت سارے برکات گھروں کے اندر ہوتی ہیں، رزق میں، جان میں، مال میں، اولاد میں، اسی طرح پریشانیوں اور مصائب اور اسی طرح گھر کے اندر شیاطین کے جو بسیرے ہوتے ہیں، اس اعتکاف کی برکت سے گھروں کے اندر سے یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اعتکاف جو ہم نے کرنا ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اب بس یہ مقصد ہو اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ اگر مجھے آخری عشرے میں لیلۃ القدر مل جائے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، جس کی ساعت، تو میں کون سی دعا کروں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا فرمائیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو اس میں بھی معافی ہی جو ہے وہ معافی ہی کی طلب ہے کہ الہ العالمین آپ معافی کو پسند کرنے والے ہیں، درگزر فرمانے والے ہیں، اے اللہ مجھ سے درگزر فرما۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جس آدمی کو درگزر مل جائے اور اللہ پاک جس آدمی کی معافی کا ارادہ فرما لیں، تو رمضان المبارک میں در حقیقت یہی آدمی خوش قسمت ہے، اور جس آدمی کی ساری عبادات وہ مقبول نہ ہو سکی اور ان کے اسباب بھی موجود ہیں کہ کس وجہ سے رمضان المبارک کی عبادات قبول نہیں ہوتی، اور کون سے ایسے اشخاص ہیں جن کی شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، اور اسی طرح جو شب مغفرت ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، اور جتنے بڑے بڑے انعامات ہیں، اس کے باوجود اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب وہ کون سے اشخاص ہیں؟ وہ کینہ رکھنے والا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، شرک کرنے والا ہے، اور اسی طرح شراب پینے والا۔ تو اس طرح ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کی خصوصاً اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اس میں پھر جتنے اسباب درکار ہیں اگر وہ ہمارے پاس میسر ہیں تو ہمیں ان اسباب کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس لیے کوشش فرمائیں کہ اپنی اپنی مساجد میں اعتکاف ہو، اور اعتکاف میں صلاۃ التسبیح کا خصوصی اہتمام ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب